الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بہت زیادہ محبتیں اور بہت زیادہ لاڑ اور بہت زیادہ پیار عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال کا ثواب جتنا زیادہ اس امت کو عطا کیا گیا، پچھلی امتوں کو اتنا ثواب نہیں دیا گیا، اور عمر کے اعتبار سے اس امت کو بہت کم وقت دیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 کو کراس کر جاتے ہیں، اور آج کل ہائیبریڈ کے زمانے میں جب ساری ہی چیزیں مارکیٹ میں کیمیکل والی آ گئی تو 50 کراس کرنا بھی مشکل ہو پا رہا ہے۔ جن لوگوں نے جو سفید داڑھی والے ہیں، بزرگ حضرات ہمارے، جنہوں نے دیسی گھی کھا لیا اور دیسی مرغے جنہوں نے پہلے کھا لیے، وہ ابھی صحت و تندرستی والے ہیں۔ ابھی تو پوری امت ڈالڈا پر اور بائلر مرغوں پر چل رہی ہے، اس لیے 30 40 50 سال کی عمر میں آدمی کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی عمر 50 سے اوپر ہو اور ان کو کوئی بیماری نہ ہو، مشکل سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے ثواب کے اعتبار سے، سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا میں اچھائیوں کو لانے کے لیے اس امت کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث، بہت شاندار حدیث مشکاۃ شریف میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب مشکاۃ نے نقل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، مخلوقات میں کون سی مخلوق ایسی ہیں جس کا ایمان تمہارے نزدیک سب سے زیادہ تعجب خیز ہو، سب سے زیادہ پرکشش، سب سے زیادہ دل فریب ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فما لہم، ان کو کیا ہو گیا، لا یؤمنون، وہ کیوں ایمان نہ لائیں، وہم عند ربہم، فرشتے تو اللہ کے پاس ہی رہتے ہیں، وہ ان کا ایمان لانا تو یقینی بات ہے، کیونکہ ان کی تو 24 گھنٹے ان کا تو قیام ہی اللہ کے پاس ہے، اس لیے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی رتی برابر اور ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ایمان پر اتنا تعجب نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا، قالوا فالانبیاء، تو پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان اعجب اور تعجب خیز ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، بھائی انبیاء کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تو انبیاء پر وحی کو نازل فرماتا ہے، بلکہ نبی جو ہوتا ہے
وہ اللہ کا ایسا منتخب کردہ بندہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے قلب کو پورے معاشرے اور پورے سماج میں سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ بنا کر نبوت کا تاج اور نبوت کا سرٹیفکیٹ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو نبی تو امت کا سب سے زیادہ منتخب کردہ اور سب سے زیادہ سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے، یعنی نبوت جو چلتی ہے، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا کہ بہت اعمال کر لے اور نبی بن جائے، نہیں۔ نبوت جو ہوتی ہے وہ سلیکشن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر ہی نبوت ملتی ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا فنحن، تو پھر ہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب جب وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو پھر ہم۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، بھائی تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے، میں تو خود تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تو اس لیے تمہارا ایمان بھی اتنا تعجب خیز نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اعجب الخلق الی ایمانا لقوم، کہ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان میرے نزدیک اس قوم کا ہے یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، وہ قوم ایسی ہوگی یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئے گی اور ان کے پاس صحیفے ہوں گے، ان صحیفوں میں کتاب یعنی قرآن مقدس ہوگی۔ وہ قوم اور وہ امت جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اس کتاب قرآن مقدس کو دیکھا، اس پر بھی ایمان لائے، اس کتاب کو دیکھ کر وہ اللہ پر بھی ایمان لائے، نبیوں پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، اور جو کچھ اس قرآن میں ہے سب کچھ پر وہ ایمان لائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ انبیاء سے بھی افضل ہو گئے، صحابہ سے بھی افضل ہو گئے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو امت بعد میں عطا فرمائی ہے وہ امت بھی اتنی پیاری ہیں کہ مجھ پر ایمان لانے کے لیے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی، بلکہ انہیں قرآن صحیفوں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں قرآن ملے گا، اس کی وجہ سے وہ سب پر ایمان لے آئے گی۔ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسی مقدس مہینے میں قرآن جو ابدی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، پوری کائنات کی ہدایت والی کتاب ہے، لوگوں کے دلوں کی الجھنوں کو ختم کر دینے والی کتاب ہے، لوگوں کے گھریلو اور روحانی اور جسمانی جھگڑوں کو ختم کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی برکت سے رمضان المبارک کو فضیلت عطا ہوئی، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے حاضر ہے، قرآن مقدس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہیں اور امت مسلمہ کو اس وقت اگر اس کی الجھنوں کی گتھی اگر کوئی چیز سلجھا سکتی ہے تو وہ ہے قرآن مقدس کا پڑھنا، اس کی تعلیم کو حاصل کرنا، اس کو سینے سے لگانا، اپنی زندگیوں کا اس کو حصہ بنانا، اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اس لیے کہ حدیث ہو، صحابہ کی باتیں ہوں، علماء کی باتیں ہوں، فقہ کی باتیں ہوں اور کتابوں کی باتیں ہوں، ساری کی ساری باتوں کی جڑ اور سب کی بنیاد قرآن مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ ہمیں اپنی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے،
رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مقدس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن سے خاص شغف، خاص انس، خاص محبت اور خاص لگاؤ پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔